السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی واقعہ سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کے قبر کا حال سن کر سب کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز ہے، خاص کر ان مردوں اور عورتوں کے لیے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں نفیسہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو قرآن حفظ کروایا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے کچھ اور نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی دونوں کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ نفیسہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھیں، لیکن نفیسہ نے 2 ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر نفیسہ کی منتیں کرنے لگیں، نفیسہ دیکھو، انکار نہ کرو، تم بہت اچھے کپڑے سلتی ہو اور بہت ہی اچھا کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم نے کسی ایسے درجے کو دے کر اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو تمام گلی محلے کی عورتیں تمہیں سے کپڑے سلواتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس پہ نفیسہ نے جواب دیا، لیکن جیسا آپ لوگ ڈیزائن بول رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورا بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ نفیسہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کے بجائے 1000 کے حساب سے جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی حفاظت سے کام کرتی ہو۔ نفیسہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں نہیں سلائی کروں گی، اور پھر وہ کچن میں کھانے کی طرف چلی گئی۔ نفیسہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی ذرا پردے والی ہے اور اسی لیے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ ان دونوں عورتوں کے جانے کے بعد نفیسہ کی امی نے نفیسہ سے کہا کہ بیٹی، تم کیوں لگی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کوئی 4 پیسے ہی آ جاتے۔ نفیسہ بولی، میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ اتنا کہہ کر نفیسہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی نفیسہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کے کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے نفیسہ نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر نفیسہ کی اماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر نفیسہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن نفیسہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح نفیسہ شادی کے بعد اپنے ہی ماں کے گھر دوبارہ رہنے لگی۔ اس کا شوہر پیسہ کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ نفیسہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نفیسہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑے ہی مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پیٹنے لگی، اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو نفیسہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا دیتا، کبھی کھانا بنا کے دیتا اور باہر نوکری بھی ڈھونڈنے جاتا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کے کام کے سلسلے میں اپنے شوہر سے بحث ہونے لگی۔
شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روزانہ کام ڈھونڈنے جاتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن بھی آ گیا کہ نفیسہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور نفیسہ کی ماں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچے کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر نفیسہ شوہر کی بچی کو خوشخبری ملی اور ادھر نفیسہ کے شوہر کو کام بھی لگ گیا۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا تھا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اسے بس کام ہی پیارا تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرنے جاتے تھے۔ وہ اکثر مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے پھر سے اپنی سلائی اسٹارٹ کر لی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا تھا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی تھی۔ اس کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سل لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی ہے، کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کا بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچھ یوں نفیسہ کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی ہی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، نفیسہ کی ماں رونے چلانے لگی، پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعہ کا دن تھا اور نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر گیا تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھن اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو نفیسہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا اب کیا ہوگا، بنا ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گن گا رہا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالا لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر میں بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا، اب بیٹی کے چلے جانے اور چھوٹی نواسی کے تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے نفیسہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بیٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی اچانک چلی جائے گی، نفیسہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی کہ ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر کے آ ہی رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور نفیسہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی نفیسہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کے جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ نفیسہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشان والا چہرہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، صابر بیٹا کیا بات ہے؟ تو صابر نے کہا کہ اپنی ساس کو بتایا
کہ ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا پھر قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اتر رہا تھا اسی وقت چابیاں کہیں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ٹھیکیدار بہت ہی ذلیل انسان تھا۔ اس نے تو صابر کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ اپنے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا صبح بندے کام پر لگانے ہیں، تم مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا اور یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور نفیسہ کی ماں اپنی بیٹی اور اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر 1 بجے قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا، وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور پر واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھیں، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ چکا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی موت کی سی وحشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تھا کہ گورکھ وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھن کہنے لگا تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا؟ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا ہاں، میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں، برائے مہربانی آپ میری مدد کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ جو گورکھن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورکھن کا ساتھ ملنے سے نفیسہ کا شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ ہے کیا؟ اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا؟ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا۔ میری بیوی کے ایسے کون سے گناہ تھے جو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورکھن نے کہا تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ صابر روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان تھی۔ صابر نے نفیسہ کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا اور ابھی بھی پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی بیٹا بتاؤ تو صبح صبح کیا کیا ماجرا ہے؟ اتنی رات تک کہاں تھے؟ صابر نے بتایا میں چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد میں شاید پوری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی پہیلیاں نہ بجھواؤ، صابر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو صابر نے روتے ہوئے بتایا کہ نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے، تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ
جیسے نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی۔ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ساری رات روتے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، یقیناً وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو اس نے روک لیا اور تنہائی میں اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر تو کہنے لگے، میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگا، اماں بتاؤ، نفیسہ کسی کی چغلی تو نہیں کیا کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں وہ آس پاس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس نے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا نفیسہ نے کسی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑے اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی کیا غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے انجانے میں ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے جس کی امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہی کے پاس تو نفیسہ نے قرآن شریف حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ کہ جو وہ کیا کرتی تھی، اور اس عادت کا کیا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کے کچھ عادات سے مجھے چڑ تھی۔ وہ قینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگا کا ٹوٹا ہوا ریشہ یا دھاگا اس کے ہونٹوں یا منہ پر رہ جاتا تھا اور اسے اپنے دانتوں سے چبا کر میں نے اکثر اسے منہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ بار بار وہ قینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چپکا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی اور تبھی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی۔ شاید اس کی موت کے وقت دھاگے کے ذرات اس کے منہ میں رہ گئے ہوں اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ یہ بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ٹکڑا سا بھی اس شخص کی امانت کہلاتی ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں کریں، اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادات کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتے ہیں۔ یہاں معاملہ امانت کا تھا۔ شاید نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔
اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، صابر تم چابیوں کے لیے اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا؟ پھر صابر گورکن کے پاس گیا اور نفیسہ کی قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس سے بند کر دیا اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں سے سارا ماجرا سنا دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی پر عذاب الہی ہٹ گیا تھا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی امانت ہوتی تو اسے فوراً لوٹا دیا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور شوہر اور ماں تینوں سے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ نفیسہ تو وہ پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ تھی۔ وہ جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگا کا ریشہ منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے نفیسہ نے چبا کر تھوک دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کا ساتھ یہی معاملہ ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سا دھاگا کا ریشہ امانت کے ایک حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی غلطی نہ کریں، امان میں خیانت نہ کرے، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز واپس کر دیا کرے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بڑا سبق حاصل کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔